گود لینے یعنی اڈاپشن سے متعلق سوال آیا ہے اور اس میں مختلف سوالات ہیں جس کے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ اگر کوئی بچے کو گود لینا چاہتا ہے تو شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو دیکھیں جی، تربیت، پرورش اور کفالت وغیرہ کے لیے کسی دوسرے کے بچے کو گود لینا جائز ہے، لیکن گود لیا ہوا بچہ مذہب اسلام میں کسی بھی حکم میں حقیقی اولاد کا درجہ نہیں رکھتا، اس لیے گود لینے والے کا اس کے نام کے ساتھ بحیثیت باپ اپنا نام لگانا، وراثت میں اس کا حقدار ہونا اور بالغ یا قریب البلوغ ہونے کے بعد مرد گود لینے والے مرد یا عورت کا اس سے پردہ شرعی نہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یعنی کیا کہنے کا مقصد ہے کہ جسے آپ گود لے رہے ہیں اسے اپنا لاسٹ نیم نہیں دے سکتے، وہ وراثت کا بھی حقدار نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر پردے کے جو شرعی احکام ہے وہ آئیں گے۔ کیا مطلب کہ اگر لڑکا ہے تو گھر کی عورتوں کا پردہ ہے، لڑکی ہے تو گھر کے مردوں کا پردہ ہے، وہ شخص جس نے اس کی پرورش کی اب اس سے اس کا پردہ ہے۔ اب لاکھ کہتے پھریں کہ وہ باپ جیسا ہے لیکن پردہ ہے، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے۔ اچھا، اب اس کی ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، یہ ڈیفینیشن دینے کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ کے ہاں یا عرب میں خاص طور پر یہ بات تھی کہ وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیتے تھے اور اسے اپنا ہی بچہ بنا لیتے تھے اور اسے اپنا نام بھی دے دیتے تھے اور وراثت میں اس کا حق بھی ہوتا تھا، تو حقیقی اور گود لیے ہوئے میں فرق کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ تم کسی کو اپنے نسب میں داخل نہیں کر سکتے۔ اس طرح تو اگر ایسے ہو کہ اگر کوئی سید گھرانہ ہو اور وہ کسی بچے کو جو غیر سید ہو گود لے لے اور اس کو سید کا نام بھی دے دے تو آگے تو اس کی نسل اپنے آگے سید لگانا شروع کر دے گی، اور اصل میں اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کتنی بڑی خیانت ہوگی، کتنا بڑا نسب پر جھوٹ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے خاندان ہیں، صدیق اکبر کا خاندان ہے، اسی طرح مولا علی کے دوسری بچوں کی اولادیں ہیں، علوی ہیں مثال کے طور پر، یا زیدی ہیں یا اور دوسرے ہیں۔ تو اگر اسی طرح نسب یوں ہی لوگ کیری کرتے رہے تو پھر تو نسب کے تمام معاملہ خلط ملط ہو جائے گا، نسب کی جو ایک اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور یہ حقیقی بچے کا درجہ نہیں لے سکتا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ حل ہوگا، ہاں ایک حل ہے اس کا کہ جس کو آپ گود لے رہے ہیں اگر اس کی عمر 2 سال سے کم ہے تو اس کو یا تو وہ عورت خود دودھ پلا دے جو گود لے رہی ہے، اگر وہ دودھ نہیں پلا سکتی، 2 سال سے کم کی بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ کیا کریں کہ اگر تو وہ لڑکا ہے تو اب بالغ ہوگا تو اس عورت سے اس کا پردہ ہو جائے گا، تو وہ کیا کر سکتی ہے ایک چیز کہ یا تو اسے اپنا بھانجا بنا لے۔ کیسے بھانجا بنائے گی؟ اپنی بہن کا دودھ پلا دے، یا پھر اس کو یوں کر لے کہ وہ اس سے اس کا پھوپھی، رضائی پھوپھی کا رشتہ ہو جائے کہ اپنی بھائی کی بیوی سے دودھ پلا دے تو اس کی رضائی پھوپھی ہو گئی، وہ لڑکا جو ہے اس کا رضائی، اس لڑکے کی وہ رضائی پھوپھی ہو گئی۔ اچھا، اور اگر کوئی بچی گود لے رہے ہیں تو اب شوہر اپنی طرف سے اپنے رشتہ داروں میں ایسا کرے، یا تو اپنے بہن کا دودھ پلا دے کہ وہ اس کی طرف دودھ پلا دے کہ وہ اس کی طرف سے اس کا وہ ہو جائے، ماموں ہو جائے، رضائی ماموں، یا پھر اس کا رضائی چاچا ہو جائے کہ اپنے بھائی کی بیوی سے دودھ پلوا دے۔ یعنی یہ رضاعت کا کسی طرح اگر سلسلہ کہیں سے جڑ جائے تو پھر یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ پردے والے احکام نہیں ہوں گے بلوغت پر، ورنہ تو بالغ ہونے پہ پردے کے احکام آ جائیں گے۔ تو اگر مقصد ایک انسانی جان کی حفاظت ہے اور اس کی دینی پرورش کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے اور عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے، البتہ وہ کسی بھی حکم میں حقیقی اولاد کے ضمن میں نہیں آ سکتا۔ اچھا، اگر وہ بچہ جسے آپ گود لے رہے ہیں اس کے آپ کو لاسٹ نیم پتا ہے تو پھر آپ اس کے لاسٹ نیم کے خانے میں لاسٹ نیم جو اس کا ہے وہی لکھیں گے، گارڈین شپ کے خانے میں آپ اپنا نام لکھ دیں۔ اسکول وغیرہ کے جو فارمز ہوتے ہیں نا کرانے ہیں، پھر داخلوں کے فارم میں کیا کریں، تو اس طرح کے آپ دستاویزات بنائیں، اس بچے کو پتا ہو کہ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے پالا ہے، اور حقیقی ماں باپ کا نہیں پتا جن سے گود لیا ہے، یا پتا بھی ہے تو جو بھی ہے، بہرحال اس کو آپ مختلف طریقے سے
انڈیویجول کیسز کے بیسس پہ ہینڈل کریں، پر کسی کو اس طرح جھوٹ بول کے پالنا، یہ تو جھوٹ ہے اس شخص کے ساتھ. خدا نہ خواستہ بڑے ہو کر اس پر یہ چیز منکشف ہو تو وہ تو بفر جائے گا، سائیکولوجیکلی بڑا ڈسٹرب ہو جائے گا وہ بچہ. ایک دم سے اس کو پتا چلے کہ میرے ماں باپ تو میرے ماں باپ ہی نہیں ہے، میرے تو ماں باپ کوئی اور ہے. تو سوچ اس وقت اس کے اوپر کیا گزرے گی. تو بالکل 180 ڈگری ٹرن ہو سکتا ہے، اس کا سائیکولوجیکل بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے. تو اسلام نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ کے اوپر کبھی بھی کوئی بھی بنیاد نہیں رکھی. اچھا، اگر وہ اس بچے کا لاسٹ نیم نہیں پتا تو آپ گارڈین شپ کے خانے میں اپنا نام لکھیں. اس کو اپنا لاسٹ نیم آپ نہیں دے سکتے، گارڈین کے طور پر آپ آ جائیں اس کے. تو اب جہاں تک لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر اپنا نام والد کی جگہ نہ لکھا تو سوسائٹی میں وہ کیسے زندہ رہے گا، کیونکہ اسکول کے ایڈمیشن فارم ہیں، یہ ہے وہ ہیں، اگر والد کی نام کی جگہ میں اپنا نام لکھ دوں تو کیا فرق پڑے گا، وہ بچہ ایک ذہنی دباؤ سے بچ جائے گا. دیکھیں جی، سوسائٹی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نہیں پس پش ڈالے جا سکتے. یہی ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہی ٹیسٹ ہے وہ ایمان کا. ہر ایک کے لیے الگ آزمائش ہے، یہ اس شخص کے لیے آزمائش ہے. تو اسی لیے اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ سوسائٹی کو آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو اس لیے ہر چیز کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جواب میں نے اللہ کو دیکھنا ہے.